باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فرعون وما رب العالمین آیت نمبر 23 سورۃ الشعراء رکوع نمبر 6 آیت نمبر 22 اور 23 قال فرعون نے کہا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا رسول رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں، تو وہ آگے سے مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال، انہوں نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما، تو رب العالمین کا پوچھتا ہے، وہ کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تمہیں کچھ یقین آ رہا ہو، یعنی اگر تم کو واقعی یقین کرنا ہے تو پھر واقعی وہ زمین و آسمان ان کے درمیان کی ساری چیزوں کا رب ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ درمیان میں آسمان اور زمین کے یعنی ہم جو مخلوق ہیں، ہمارا رب صرف اللہ ہی ہے، نہ دکان ہمارا رب ہے، نہ نوکری اور کھیت ہمارا رب ہے۔ اور یہ آدمی کو آنکھوں سے نظر بھی آتا ہے، اس لیے کہ دو آدمی ہیں، وہ دونوں کاروبار کھولتے ہیں، ایک آدمی کا کاروبار چڑھ جاتا ہے اور ایک کا نہیں چڑھتا۔ دو آدمی اکٹھے انٹرویو دینے جاتے ہیں، ایک اس میں پاس ہو جاتا ہے اور ایک رہ جاتا ہے۔ دو آدمی اکٹھے کھیت میں ایک جیسی چیزیں ڈالتے ہیں، ایک جیسا کھاد ڈالتے ہیں، ایک کی پیداوار بڑی اچھی نکلتی ہے، دوسری کی پیداوار کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ دو آدمی ایک جیسی دکان ڈالتے ہیں، ایک پہ رش ہوتا ہے، دوسرے کا بعض دفعہ انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کے پاس گاہک اتنا نہیں ہوتا۔ یہ تو بالکل واضح کھلی آنکھوں نظر آتا ہے کہ رب اللہ ہے۔ دنیا کی چیزیں صرف اسباب ہیں، سامان ہیں، رب نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں رب ہوتی تو جس کی بڑی دکان بڑا بزنس ہے وہ ہمیشہ اچھی روزی پاتا۔ کئی لوگوں نے بڑے بزنس کیے لیکن وہ گھر آ کر بیٹھ گئے، ماشاءاللہ سارا کچھ ہی لٹ گیا، یعنی کچھ نہیں ملا، کاروبار چلا ہی نہیں۔ بعضوں نے چھوٹے چھوٹے کاروبار کیے، وہ بڑے بزنس مین بن گئے۔ یہ کراچی میں ہے اسٹوڈنٹ بریانی کے نام سے مشہور ہے وہاں کی بریانی یہ، اور وہاں سے پھر مختلف شہروں میں بھی اسٹوڈنٹ بریانی کے نام سے وہ لگاتے ہیں۔ تو وہ ریمبو سینٹر میں صدر کے اندر پلازا ہے اس کا اسٹوڈنٹ بریانی والے کا، اور ہمارا بھی اس پلازے میں ایک دفعہ جانا ہوا، بہت پہلے کی بات ہے جب ہم پڑھتے تھے۔ تو وہ بہت بڑا پلازا ہے، وہ کوئی اربوں روپے کا ہوگا، کیونکہ وہاں کی 1 فٹ زمین بھی مہنگی ترین ہے، جا کے پلازا آدمی کھڑا کر دے۔ تو ہمارے ساتھ لڑکا وہاں پڑھتا تھا جب ہم کراچی پڑھتے تھے، اس نے کہا کہ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ہم کالج پڑھتے تھے، کالج کے باہر اس کا مالک ریڑھی لگا کر کھڑا ہوتا تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا اسٹوڈنٹ بریانی۔ تو ہم کالج کے لڑکے اس کی بریانی پسند کرتے تھے، تو پھر ایسا اس نے وہ ریڑھی سے چھوٹی سی دکان کھول لی۔ دکان سے ہوتے ہوتے کا وہی مالک اب بھی زندہ ہے جو ریڑھی لگاتا تھا اور اب اس پلازے کا مالک ہے۔ وہ پلازا اربوں روپے کا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ رب ہے، وہ چاہے تو ریڑھی سے دے دے۔ ہمارے مظفر گڑھ میں ہے ایک نظر بلوچ کی دودھ کی بوتل، پتہ نہیں شاید آپ لوگوں کا اس طرف کبھی جانا ہو، ہمارے ہاں وہ چھایا ہوا ہے، اس کے بڑے بڑے پوائنٹ ہیں دودھ کی بوتل کے، اس کا اٹھنا تو خود میری آنکھوں کے سامنے بھی ہے کسی درجے میں، اور اب اس کی برانچز ہیں اس نام سے، نظر بلوچ کے نام سے، نظر بلوچ دودھ کی بوتل، اور وہ اس میں بڑھتے بڑھتے اس میں وائس کریم بھی رکھتے ہیں، اور ان کے باہر گاڑیوں کی لین ہوتی ایک دودھ کی بوتل کے لیے، ایک دودھ کی بوتل کے لیے گاڑیوں کی لائنیں ہوتی ہیں، لوگ دور سے اس کی دودھ کی بوتل پینے آتے ہیں۔ اور خود میرے بڑے بھائی نے بتایا مجھے، کہا ہم مظفر گڑھ پڑھتے تھے تو یہ کالج کے سامنے ایک نہر ہے، وہاں تلیری نہر بولتے ہیں، تلیری نہر کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا تھا، یہ بوتلیں بیچتا تھا دودھ والی، اور وہ لکڑی کا ڈبہ ہوتا تھا، لکڑی کے ڈبے میں اندر پتہ نہیں اس کیا لگائی ہوتی تھی، اس میں کوئی چیز لگاتے ہیں، چادر لگا کے اس میں برف کوٹ کر اس میں وہ بوتلیں رکھ کر لاتا تھا۔ تو یہ میرے بھائی نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
اس کے پاس اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ کوئی اچھا بکسہ ہی لے لے دودھ کی بوتل بیچنے کے لیے، لکڑی والے کے اندر برف کوٹی ہوتی تھی چادر اندر لگا کر، تو لڑکے اس کی بوتل پسند کرتے تھے کہ یار نظر بلوچ کی بوتل بڑی اچھی ہے، وہ اس نے وہاں سے ایسا ایک دو لڑکے اپنے ساتھ اور لگا لیے، تو ایک دو ڈھابے اور بنا لیے اس نے۔ اب ہوتے ہوتے اس کی ایک فرم بن چکی ہے، وہ رجسٹرڈ ہے۔ کوئی آدمی صرف اس کا ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ان سے صرف نام لیا ہے کہ میں اپنی دودھ کی بوتل کھولتا ہوں اور اس کے اوپر نام نظر بلوچ کا لکھوں گا، اور اس کی ایک تصویر بھی ہے جو وہ لگاتے ہیں، جو ان کی ایک علامت کے طور پر استعمال ہوتی ہے، بالکل دیہاتی سی آدمی کی تصویر ہے وہ، لیکن ہر جگہ وہی تصویر وہ لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے صرف ان سے اجازت لی کہ صرف آپ کا نام لکھوں گا اور آپ کا 1 روپے کا خرچہ نہیں، صرف آپ مجھے اجازت دے دیں۔ انہوں نے کہا ماہانہ 1,00,000 روپیہ لیں گے، 1 مہینے، یہ شنید ہے میری، 1 مہینے کا 1,00,000 روپے لیں گے، صرف آپ نام لکھ سکتے ہیں مجھ سے۔ جس آدمی کے کل دودھ کی بوتلیں بیچنے کے لیے نہر کے کنارے چھوٹا سا وہ پھٹا لگا کے کھڑا ہوتا تھا، آج اس کی فرم ہے اور رجسٹرڈ ہے اور اس کی برانچیں ہیں اور اس کا ٹریڈ مارک رجسٹرڈ چلتا ہے جس پر وہ لوگوں سے کمیشن لیتا ہے۔ یہ رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اچھے اچھے بزنس کیے اور اس بزنس میں سے نقصان ہوا اور اس کو کم پیسوں بیچ کر گھر آ گئے، ایسے لوگ بھی ہوئے۔ لہذا یہ بڑی کھلی سی بات ہے کہ آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب صرف اللہ ہے۔ جب رب اللہ ہے یہ بات کنفرم ہو گئی تو پھر ہمیں حرام کمانے کی کیا ضرورت ہے، رشوت لینے کی کیا ضرورت ہے، دھوکہ دینے کی کیا ضرورت ہے، سود پہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب روزی اللہ دیتا ہے، رب وہ ہے۔ اگر اس نے میرے مقدر میں حلال کی لکھی ہوئی ہے، میرے جائز طریقے سے چلتے چلتے بھی مجھے اللہ بڑا مالدار کر دے گا، اور اگر میرے مقدر میں روزی نہیں لکھی ہوئی، میں 10 دفعہ رشوت لوں، 10 دفعہ جوا کھیلوں، 10 دفعہ سود پہ کام کروں، 10 دفعہ سودے میں دھوکہ دوں اور جھوٹ بولوں، واللہ روزی پھر بھی اتنی ملے گی جو میرے مقدر کی ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی۔ اس لیے کہ رب دکان نہیں ہے، رب میری رشوت نہیں ہے، رب میرا سود نہیں ہے، رب میرا دھوکہ نہیں ہے، رب تو اللہ ہے، روزیاں تو وہ دیتا ہے۔ اس لیے فرماتا ہے فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، لوگو تمہاری روزی تو ہے ہی آسمانوں میں، ہے ہی آسمانوں میں، یہ ترجمہ ہے آیت کا۔ دنیا میں تو تمہاری روزی ہے ہی نہیں، تو دنیا میں ہمیں روزی نظر آتی ہے دکان سے، دفتر سے، کھیت سے، یہ روزی کا برتن ہے، آسمان سے آتی ہے، اس برتن میں پڑتی ہے، کسی برتن میں زیادہ آتی ہے، کسی کا برتن چھوٹا ہوتا ہے روزی زیادہ ہوتی ہے، اس کو برتن بڑا کرنا پڑتا ہے، کسی کا برتن بڑا ہوتا ہے روزی تھوڑی ہوتی ہے، اس کو اپنے سیل میں نکالنے پڑتے ہیں، کچھ اپنے نفری کم کرنی پڑتی ہے عملے کی، اور ایسا ایک اے سی بند کرنا پڑتا ہے، پھر ایسا لائٹیں بند کرنی پڑتی ہیں تاکہ وہ خرچہ کور ہو۔ برتن بڑا ہے روزی چھوٹی ہے، اور کسی کا برتن چھوٹا ہے روزی بڑی ہے، سنبھل نہیں رہی، ساتھ اور دکان کھول گئی اور کھول گئی۔ اس لیے یہ بات نا میں دل کی سوئی اس پہ بالکل اٹک جانی چاہیے ہماری کہ روزی تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر میں حلال کماؤں گا تو وہ مجھے میرے مقدر کی دے دے گا، اگر حرام کماؤں گا پھر بھی میرے مقدر کی دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں اس کو زیادہ کما لوں گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ میں نے بے صبری کی، حرام کمایا، اگر میں بے صبری نہ کرتا، حلال کماتا تو مجھے وہی مل جاتی، ملے گی پھر بھی مقدر کی ہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈنکے کی چوٹ میں بولا کہ وما بینہما، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا پالنے والا بھی وہی ہے۔ پیچھے اس نے کہا تھا نا الم نربک فینا ولیدا، موسیٰ تجھے پالنے والا میں نہیں، تجھے بچپن میں پالا پوسا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے جس میں تو بھی شامل ہے، تیرا پالنے والا بھی اللہ ہے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، یہ دعویٰ سن کر فرعون نے کہا اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں سے سن رہے ہو کہ نہیں اس کی بات، کیا کہہ رہا ہے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، جب اس نے کہا نا سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بھی رب کوئی اور ہے۔ تو نبی اور داعی ڈرا نہیں کرتا، تو انہوں نے کہا ربکم ورب آبائکم الاولین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا بھی رب، تمہارے پچھلے باپ دادوں کا رب بھی اللہ ہے۔ تو یہ نہیں کہ فرعون صرف تیرا رب اللہ ہے، کہ تیرے باپ دادوں کا رب بھی اللہ ہی ہے، سب کو پالنے والا وہی ہے۔
ایک تو نبی نڈر ہوتا ہے، نبی بزدل نہیں ہوتا، اور نبی حق بات پہنچاتا ہے چاہے اس کے بدلے میں اس کو جو قیمت بھی ادا کرنی پڑے، وہ حق بات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کھل کر دعوت دی، قال، تو فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہنے لگا فرعون تمہارا یہ جو رسول پیغمبر تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یہ تو کوئی بالکل ہی دیوانہ ہے، وہ سمجھ تو آئی کچھ نہیں، اب بات کا جواب تو دے نہیں سکتا تھا، کہنے لگا دیوانہ ہے، یعنی یہ جو کہہ دوں گا کہ یہ پاگل ہے تو پاگل آدمی کی بات ویسے معتبر نہیں ہوتی، تو لہذا یہ جو جتنی باتیں کر رہا ہے موسیٰ کہ میرا رب بھی اللہ ہے، میرے باپ دادوں کا رب بھی اللہ ہے، یہ ساری پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں نعوذ باللہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں، تاکہ دلائل سے بات ہی نہ کرنے پڑے۔ اگر فرعون یوں کہتا موسیٰ جو بات کہہ رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے، موسیٰ جو بات کہہ رہا ہے اس کا ثبوت نہیں ہے کوئی، تو موسیٰ علیہ السلام ثبوت دیتے، اس نے آگے سے بات ہی ایسی کی کہ یہ پاگل ہے، تو پاگل آدمی کے ساتھ کیا مقابلہ ہے، سیدھا اس نے کہانی اپنے لحاظ سے ختم کر دی کہ میں اس کو عقل مند ہی نہیں سمجھتا، مقابلہ کروں، اس لیے کہ اگر وہ دلیل کے اوپر آتا تو ہار جاتا وہ، تو اس کو جب ہڑبڑاہٹ میں نظر کچھ نہیں آئی، جواب تو کوئی بنتا نہیں تھا، کہنے لگا بندہ ہی مجنون ہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، داعی تو پھر داعی ہوتا ہے، کہ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب المشرق والمغرب وما بینہما، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کا وہ رب ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تھوڑا سا بھی تم عقل سے کام لے لو تو تمہیں بھی نظر ہے کہ رب وہی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو 2-3 اپنی آنکھوں دیکھی مثالیں دی، یہ تو میں نے آپ کو وہ مثالیں دی جو میری آنکھوں سے گزری ہیں، آپ کے سامنے کئی مثالیں اور ہوں گی، کہ آپ کے سامنے کوئی آدمی غریب ہوگا وہ دیکھتے دیکھتے امیر ہو گیا، کوئی آدمی امیر ہوگا وہ اپنی مالداری سے غربت میں آ گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا چلایا ہوا نظام ہے، رب آسمان والا ہے نیچے والا نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، اور آگے سے فرعون کہنے لگا سن، موسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں بھی ان لوگوں میں ڈال دوں گا جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اگر تو میرے علاوہ کسی اور کو معبود مانا تو میں تجھ سے اس کی دلیل مانگوں گا، کیونکہ اس میں تو لاجواب ہو جانا تھا، تو اس نے آگے سے کہا کہ اگر میرے علاوہ کسی اور کو رب مانا تو تجھے جیل میں ڈال دوں گا۔ طاقت جو ہوتی ہے نا وہ سر چڑھ کے بولتی ہے، طاقت کا ایک نشہ ہوتا ہے، تو یہ طاقت کے نشے میں بول رہا ہے، عقل کے ساتھ نہیں بول رہا، شعور سے نہیں بول رہا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اگر میں تمہیں کوئی ایسی چیز دکھلاؤں جو حق کو واضح کر دے تو پھر؟ فرعون نے کہا فأتی بہ ان کنت من الصادقین، اگر واقعی سچا ہے تو لے آ وہ چیز، کون سی وہ چیز ہے جس کے بارے میں تو کہتا ہے کہ یہ بالکل سچ واضح کر دے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ابھی دکھلا دیتا ہوں۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی عصا، تو پھینکا تو وہ دیکھتے ہی اژدہا بن گیا بہت بڑا۔ تو ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ جب وہ اژدہا بنا فرعون نے چھلانگ لگا دی نیچے تخت سے چھلانگ لگا کے بھاگ گیا، اس کو سمجھ کچھ نہیں آئی کہ اس سانپ کا کیا کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ دکھلایا جب معجزہ، ایک تو اس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، واضح رہے کہ ہر نبی کے پاس عصا ہوتا تھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب نبیوں میں مشترکہ تھیں، ہر نبی نے بکریاں چرائیں، ہر نبی نے عصا استعمال کیا، ہر نبی نے ضرورت سے زائد بال صاف کیے، زیر ناف بال صاف کیے، بغل کے بال صاف کیے، یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو سب انبیاء میں مشترک رہی ہیں۔ زیر ناف بالوں کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ ان کو اس طرح سے صاف کرنا چاہیے، اگر کوئی مرد اس کو اس طرح کی بجائے کریم سے صاف کرتا ہے، اس کو کوئی عذر ہے، مجبوری ہے، جیسے بعض لوگوں کا جسم بھاری ہوتا ہے ان کے لیے اس طرح کا استعمال مشکل ہوتا ہے تو وہ کریم استعمال کر لیتے ہیں، تو اس کی شرعاً اجازت ہے، گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے اصل یہ کہ وہ کریم استعمال کریں، لیکن اگر کسی نے اس طرح استعمال کر لیا تو یہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ تو یہ ضمناً بات آ گئی اس طرح کے بارے میں۔
اور 40 دن کے اندر بالوں کو صاف کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی مرد یا عورت پر 40 دن گزر گئے اور اس نے بغل کے اور زیر ناف بال صاف نہیں کیے، وہ تو شرعاً گناہ گار ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہر ہفتے کر لیا جائے، ہر ہفتے نہ ہو تو 15 دن میں کر لیا جائے، 15 دن نہ کر سکے تو آخری حد شریعت کی 40واں دن ہے، اس سے آگے اجازت نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں بھی یہ بال صاف نہیں کرنے چاہیے، جیسے مثلاً آدمی پر غسل لازمی ہے، نہانے کے لیے گیا تو نہانے سے پہلے اس نے بالوں کی صفائی کر لی، یہ غلط ہے۔ پہلے نہا لے، بھلا صابن اور شیمپو کے بغیر نہا لے، یعنی پاکی حاصل کر لے، پھر اس کے بعد بال صاف کرے۔ اسی طرح عورت نے نہانا تھا تو اس نے کہا چلو میں بال صاف کر لیتی ہوں، تو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ پہلے اس جسم کو پاک کر لے، پھر اس کے بعد بال صاف کرے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سارے انبیاء میں مشترک ہیں، ان میں ایک عصا بھی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عصا استعمال فرمایا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی عصا تھا، عصا پھینکا تو اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ دوسرا انہوں نے کیا دکھلایا؟ اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچ کر نکالا تو سب کے سامنے بالکل سفید یعنی چمکدار ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، یہاں سے یوں جب باہر نکالتے تھے جیسے سورج نکل آیا ہو، ایسے چمکتا تھا سب کے سامنے، اور واضح نظر آتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ جادوگر جادو کو سمجھ جاتے ہیں۔ آگے آ بھی رہا ہے، قال للملئ حولہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اتنی بڑی نشانیاں دکھلا دی تو اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں سے فرعون کہنے لگا ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا کوئی ماہر جادوگر ہے۔ فوراً اس کو جادوگر کی طرف کر دیا، چونکہ جادوگر ایسا کام کر کے دکھلاتا ہے جو عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی دکھلایا۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جادو ہے یا واقعی معجزہ ہے؟ ممکن ہے کوئی جھوٹا نبی ہو اور وہ یہ کہے کہ نہیں میں نبی ہوں، اور کوئی ایک دو جادو دکھلا دے کہ میرے معجزے ہیں، اور نبی بھی آ کر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، یہ میرے معجزے ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا کون جادوگر ہے کون سچا نبی ہے؟ اس کی ایک علامت تو یہ ہے جو میرے رب کی طرف سے چلا ہوا نظام ہے، اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کر کے کسی چیز کو بطور معجزہ کے پیش کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دیر پا نہیں کرتا۔ مثلا جیسے موسیٰ علیہ السلام کا اگر یہ جادو ہوتا اور معجزہ نہ ہوتا، لاٹھی کا پھینک کر سانپ بنانا، ہاتھ کا نکال کر سورج کی طرح چمکا دینا، اگر یہ جادو ہوتا تو یہ ایک دفعہ ہی چلنا تھا، دوبارہ نہیں چلنا تھا، یہ پھر نہ چلنے دیتا اللہ تعالیٰ۔ اور جو معجزہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ چلتا ہے، یہ ایک فرق ہے معجزے میں اور جادو میں۔ دوسرا، جو جادو ہوتا ہے اس کو جادوگر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جادو ہے، اور عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، لہذا کسی جادوگر کو بلا کر چیک کروا لیا جائے، وہ جادوگر بتا سکتا ہے۔ تیسرا، جادو کا اثر محدود لوگوں پر ہوتا ہے، معجزے کا اثر سب پر ہوتا ہے، یعنی جادو کا اثر صرف ان لوگوں پر ہے جو سامنے بیٹھے ہیں اور جن کی آنکھوں کے اوپر اس نے منتر پڑھا ہے، اور معجزے کا اثر سب کے اوپر ہوتا ہے، معجزہ سب کے لیے ہے۔ مثلا کافروں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہمیں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھلائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو ایسے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف چلا گیا اور ایک اس طرف چلا گیا۔ تو جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو کہنے لگے حضور علیہ السلام سے بڑا ماہر جادوگر ہے تو اگر یہ جادو ہوتا تو یہ صرف انہی لوگوں پر چلتا جو آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ ہوا کیا؟ اگلے دن یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ کا ایک قافلہ تجارت کے لیے کہیں گیا ہوا تھا، رات کے ٹائم وہ مکہ مکرمہ داخل ہونے سے پہلے رات چھا گئی تو مکہ شہر سے باہر وہ کئی پہاڑوں کے پاس انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا، کیونکہ اندھیرے ہوتے تھے، اس میں رات کو چلنا قافلے کا مشکل ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا صبح مکہ چلے جائیں گے۔ صبح جب وہ مکہ مکرمہ داخل ہوئے تو انہوں نے لوگوں سے آ کر کہا کہ ایک حیرانی کی بات ہے، قافلے والوں نے کہا، تو یہاں مشرکین مکہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا رات ہم مکے سے پیچھے ٹھہرے ہوئے تھے پہاڑوں کے پاس، ہم نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، اور ایک ٹکڑا اس طرف گیا ہے اور ایک ٹکڑا اس طرف گیا ہے،
یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کافر کہنے لگے چپ، بتانا نہیں کسی کو، یہ رات ہم نے اس سے کہا تھا اگر تو نبی ہے تو 2 ٹکڑے کر کے دکھلا، یہ اس نے وہ دکھلایا تھا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں اگر یہ معجزہ نہ ہوتا، جادو ہوتا، یہ صرف سامنے والوں پر منطبق ہوتا، فٹ ہوتا، جو دور ہیں ان پر کبھی بھی نہ ہوتا۔ جادو سب پر نہیں ہوتا، جادو سامنے والے لوگوں پر ہوتا ہے، لہذا یہ مشکل نہیں ہوتا پہچاننا کہ یہ جادو ہے یا معجزہ ہے۔ تو فرعون نے جب کہا لیا نشانی اور موسیٰ علیہ السلام نے دکھلائے معجزے، کہنے لگا بڑا ماہر جادوگر ہے۔ آگے کیا کہا؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون۔ تو اپنے درباریوں سے فرعون کہنے لگا موسیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس سرزمین سے اپنے جادو کے بل بوتے پہ نکال دے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، موسیٰ کے ساتھ کیا کریں؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے جب قسمت ماری ہوتی ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو فرعون کی قسمت ماری ہوئی تھی، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ایسا کر لو، اگر یہ ایسا ہی کرنا چاہ رہا ہے تو آپ ان کو اور ان کے بھائی کو ذرا مہلت دو، ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، ان کو مہلت دو اور اپنے سارے شہروں میں اپنے کارندے بھیج دو، یأتوک بکل سحار علیم، وہ ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں گے، ان کا مقابلہ کرا لیتے ہیں۔ حالانکہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نعوذ باللہ آپ ان کو یہاں سے باہر نکال دیں یا ان کو قتل کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ بڑے بڑے جادوگر بلا لیں، یہ بھی بڑا جادوگر ہے، مقابلہ کرا لیں گے، موسیٰ ہار جائے گا تو ہمارا نام بن جائے گا۔ انہوں نے اس لیے بھی کہا کہ اس وقت مصر میں جادو سر چڑھ کر بولتا تھا، جادو کا عروج تھا، اور جادو کا عروج مصر کی سرزمین میں زیادہ تھا، بڑے بڑے ماہر جادوگر تھے۔ تو انہوں نے کہا جی حضرت مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ موسیٰ اگر یہ کرتا ہے تو تم اپنے بڑے بڑے جادوگر بلوا لو، میدان میں مقابلہ کرا لیتے ہیں، موسیٰ ہار جائے گا تم جیت جاؤ گے۔ تو فرعون کی بھی مت ماری ہوئی تھی، تو اس نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے بندے کو سمجھ تو آ ہی گیا تھا کہ یہ سچا نبی ہے، اس نے اژدہا ڈالا ہے، اس نے ہاتھ دکھلایا ہے، اس نے معجزے دکھلائے ہیں، تو وہ اس بات سے پھر جاتا، لیکن جب قسمت ماری ہوتی ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اب اس نے سارے انتظام کرنے شروع کر دیے۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، تو ایک مقررہ وقت پر سارے جادوگر جمع کر لیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلا لیا گیا۔ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، لوگوں سے کہا گیا کیا تم لوگ جمع ہو رہے ہو؟ لوگ جمع ہو گئے۔ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو شاید اگر یہ جادوگر ہی غالب آ گئے تو ہم انہی کے راستے پر چلیں، یعنی اگر یہ جادوگر غالب آ گئے تو ہم انہی کے ساتھ چلیں گے، یعنی جو جادوگر آئیں گے وہ جیت جائیں گے تو ان کا راستہ صحیح ہوگا، ہم ان کے راستے پر چلیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، جب سارے جادوگر آ گئے تو انہیں فرعون سے کہا بادشاہ سلامت اگر ہمیں فتح حاصل ہوگی تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ کہ فرعون تیرے مقابلے میں آگے موسیٰ ہے، بڑا ٹکر کا مد مقابل ہے، آج ہم ڈالتے ہیں اپنے جادو کا کرشمہ، ہم جیت گئے تو کیا بدلہ ملے گا؟ تو فرعون بھی چونکہ تھوڑا سا اندر سے سہما ہوا تھا تو کہنے لگا نعم، ہاں بدلہ دوں گا۔ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تمہیں اپنے قریبی لوگوں میں شامل کر لوں گا، یعنی یہ نہیں ہے کہ چند انعام دے کر روانہ کر دوں گا۔ تو یہ فرعون نے بڑا انعام پیش کیا، کہا تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، ہر وقت میرے دربار میں میرے ساتھ رہو گے، تم میرے قریبی بندے بن جاؤ گے۔ وہ بھی خوش ہو گئے، کہنے لگے اتنا بڑا انعام مل گیا، ساری زندگی بادشاہ کے محل کا پڑوس ملے گا، قرب ملے گا۔ تو قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا، جب میدان سج گیا، لوگ چاروں طرف سے بیٹھ گئے، میدان میں موسیٰ علیہ السلام بھی اتر آئے اور بڑے ماہرین جادوگر بھی اتر آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تم نے ڈالنا ہے۔ یہ نبوت کا اندر، نبوت کی خود اعتمادی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اچھا بھائی یہ تم بھی سانپ بنا لو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو ڈالنا ہے ڈالو، جو پھینکنا ہے میدان میں پھینکو، جو کر سکتے ہو کرو، چونکہ وہ اندر سے یقین تھا نا کہ مجھے فتح ہوگی، اس لیے کہ میں تو نبی ہوں اور یہ واقعی جادوگر ہے، میں جادوگر نہیں ہوں۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، 16ویں پارے میں تھا کہ پہلے تم ڈالو گے یا پہلے ہم ڈالیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو تم ڈالو، جو کرنا ہے کرو۔ انہوں نے ڈالا تو وہ بڑی بڑی رسیاں ڈالیں تو بڑے بڑے سانپ بن گئے،
فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دی تو وہ بڑے بڑے سانپ بن گئے، تو وہ کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم، حالانکہ اللہ کی قسم کھانی چاہیے، کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب آئیں گے، ہم اتنے بڑے بڑے سانپ بن گئے ہیں۔ تو ان کے تو تھئی بڑی رسیاں اور بڑے سانپ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا دیکھو، فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب عصا زمین پر ڈالا تو اچانک وہ اژدہا بن کر اس سب کچھ کو نگلنا شروع کر دیا جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ جھوٹ موٹ کے بنے ہوئے سانپ موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی سانپ نے سب کو نگل لیا، ساری رسیاں وسیاں سانپ کھا گیا۔ یہ بھی ایک فرق ہوتا ہے، جو جادو ہوتا ہے وہ حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، جو معجزہ ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے۔ مثلا جادو میں اگر اس نے آپ کے سامنے پیسے بنائے ہیں، وہ پیسہ نہیں ہے، وہ کاغذ ہی ہے، وہ دیکھنے میں پیسہ لگ رہا ہے۔ اگر اس نے رسی ڈال کے سانپ بنائی ہے تو وہ سانپ نہیں ہے، آپ اس کے سامنے دودھ رکھیں وہ نہیں پیے گا۔ اور جو نبی کرتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے۔ جب انہوں نے ڈالی رسیاں، وہ اصل میں تو جادو تھا، یعنی دیکھنے میں وہ سانپ لگ رہے تھے لیکن حقیقت میں وہ رسیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈالا اپنا عصا تو وہ عصا نہیں تھا، وہ سانپ ہی تھا۔ تو فَتَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ تو سب کو کھا گیا۔ جب نگل گیا تو وہ جادوگروں کی عقل ٹھکانے لگ گئی، انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو ہوتا تو ہم تو جادوگر ہیں، ہمیں تو پتہ چلتا کہ یہ رسیاں ہیں اور یہ لاٹھی ہے، کوئی جادو شادو نہیں ہے، یہ ساری ہماری رسیاں ہڑپ کر گیا، یہ تو حقیقی سانپ ہے، لہذا یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جب جادوگروں کو یہ بات سمجھ آ گئی تو سارے سجدے میں گر گئے۔ قالوا، سب نے کہا آمنا برب العالمین، ہم فرعون کی بجائے سارے جہانوں کے رب پر ایمان لے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے۔ فرعون بگڑ گیا، میں نے کہا نا مت ماری ہوئی تھی، اب وہ تو سمجھ رہا تھا جیت جاؤں گا، تو کہانی الٹی ہو گئی۔ سارے بھرے مجمع میں جادوگر خود موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا جادوگروں سے کہ تم میرے اجازت دینے سے پہلے موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو، ابھی میں نے اجازت بھی نہیں دی۔ اس نے کہا، گویا کہ انہوں نے کہا تجھے پوچھنا کس نے ہے، تیری اجازت کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ تو وہ پھر آگے کہنے لگا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، وہ کہنے لگا یہ دراصل تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تم اپنے استاد کی بات مان گئے ہو۔ اب آگے دھمکی پہ اتر آیا، فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ابھی جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ۔ جب انسان کے پاس دلائل نہ ہونا تو پھر وہ طاقت کے نشے میں اتر آتا ہے۔ تو آگے سے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے اس موسیٰ کے جادو کو جھوٹا ثابت کر کے دکھلاؤں گا، وہ آگے غصے میں آ گیا، کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اور دایاں ہاتھ بایاں پاؤں اور دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ، اس طریقے سے میں کاٹ دوں گا، یعنی ہر آدمی کا ایک ہاتھ کاٹوں گا، ایک پاؤں کاٹوں گا، دایاں ہاتھ کاٹوں گا اور بایاں پاؤں کاٹوں گا اس کا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا میں۔ قَالُوا لَا ضَيْرَ، تو وہ ایمان لائے تھے نبی کو دیکھ کر، جب کہ آدمی نبی کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے اس کا ایمان پہاڑ اور چٹان سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اب دیکھو فرعون سامنے پوری طاقت میں ہے اور وہ اپنی بات کو سچا کر کے دکھلا سکتا ہے کہ میں تمہیں سولیوں پہ لٹکاؤں گا اور میں تمہارے ہاتھ پاؤں ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا، اور آگے سے ان کو ڈر جانا چاہیے تھا، ایمان لائے ہوئے تو ابھی 5 منٹ بھی نہیں ہوئے، تو وہ کہنے لگے چونکہ نبی کی صحبت میں ایمان لائے ہیں یہ نبی کی برکت ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا لا ضیر، ہمارا کچھ نہیں بگڑتا، ہمارا کوئی نقصان نہیں، اگر تو قتل بھی کر دے گا۔ انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہم تو شوق سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارا پروردگار اس وجہ سے ہماری خطائیں بخش دے گا کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے تھے، کہ ہم ایمان لے فوراً، اگر تمہیں قتل بھی کر دے گا تو ہمارا رب ہمیں بخش دے گا۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، جب ایمان اندر اتر جاتا ہے تو پھر وہ آگے دھمکیوں سے نہیں ڈرا کرتا انسان۔ تو پھر وہ سارے ایمان لے آئے اور فرعون کو اپنے منہ کی کھانی پڑی،
اور شکست ہوئی اس کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی۔ وقت پورا ہونے والا ہے، سنتیں کل کر لیں گے۔